नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हम आज दो मौज़ूआत पर बात करेंगे, दोनों ही कौमी अहमियत के हामिल मौज़ूआत हैं। एक 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी और उसके मुज़मरात, उससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, क्या तब्दीलियाँ वाक़या होंगी, क्या आवाम के लिए इसमें कोई खुशखबरी है। और दूसरा हमारा मौजू है अफ़गानिस्तान के साथ अब जो खुली जंग होने जा रही है उसका क्या नतीजा निकल सकता है। हमारे आज के शरीक गुफ्तगू दो इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं। एक सीनियर पॉलिटिशियन है जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब, वेलकम जनाब। थैंक यू। और दूसरे हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं माहिर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब नुमान कैसर साहब, वेलकम टू माय शो। नुमान शुक्रिया सर। नुमान साहब, हमने आपके साथ 27वीं तरमीम की अप्रूवल से पहले भी एक प्रोग्राम किया था, तो उस वक्त तो उसके खदोखाल और वो इम्कानात थे। अब ये तरमीम मंजूर हो चुकी है। वैसे तो ये है कि इसमें क्योंकि सेनेट से जो अप्रूव होके आई थी वो कौमी असम्बली में उसमें कुछ चंद तरमीम हुई हैं, तो इसलिए अब ये वापस सेनेट में जाएगी। लेकिन जिस अंदाज में अप्रूवलें हो रही हैं और अपोजिशन जो है वो बेदस्तोपा नज़र आ रही है, अपोजिशन को बेदस्तोपा किया नहीं गया बल्कि वो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बचगाना सोच और हला हला करने की जो पॉलिसी है उसकी वजह से उसकी औकात जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सेनेट में भी हमें नज़र आई और कौमी असम्बली में भी। तो ये दोबारा भी सेनेट में अगर जाएगी तो वो अप्रूव हो जाएगी। हो चुकी है बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा हो चुकी है। ये सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, सेनेट से दोबारा अप्रूव हो चुकी है। तो ये अब आप ये बताइए कि इसमें जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, आप एक माहिर कानूनदान के तौर पे हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आइन से मुतसादम हो सकती हैं। जैसे मैं तो इसका माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि जो इस्तिस्ना है किसी को भी तायाद देना, ये शरीयत के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। और क्योंकि हमारा आइन जो है वो कुरान और सुन्नत के ताबे है और कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती जो कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुखालिफ हो, तो मुझे एक आम शहरी के तौर पे लगता है कि ये इस्तिस्ना जो है ये शायद शरीयत मोहम्मदी और वीज़ावी आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि इन तरमीम में कौन सी ऐसी बातें या चीज़ें हैं जो कि आइन के बेसिक थ्योरी से, बेसिक फ्रेमवर्क से मुतसादिम है। जी भाई साहब, थैंक यू। एक तो बुनियादी सवाल माशाल्लाह आपने खुद ही जो पिछली नशिस्त के बाद आपने बड़े अच्छे अंदाज में इसको बयान कर दिया है कि आइन की कोई शिक आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो तो उसको उसकी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये इस पर काफ़ी नज़ीरें मौजूद हैं कि उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसके बावजूद कि आर्टिकल 239 कहता है कि स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे करेगी? उसका मैंने आपको पिछली दफा यही बताया था कि जब आप तनाजुर में सब शिकों को पढ़ते हैं, आप 175 को दूसरे के साथ मिला के जब पढ़ते हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कहा गया है कि अदलिया आज़ाद होगी। सो आपका ये बुनियादी ढांचा है। सो उसकी आज़ादी पे अगर कोई कदगन आती है, अगर कोई एग्जेक्टिव अपने ऊपर कोई इख्तियार रखती है, जो कि अब इख्तियार आ चुका हुआ है हर चीज़ में, तो उस सूरत में अदलिया की जो आज़ादी है वो मुतासिर होती है। तो लिहाजा उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे सकती है। ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले मौजूद है? प्रेसिडेंट स्ट्राइक डाउन करने का तो उसका सरदस मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जजमेंट्स वो मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई शिक बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि इसको कलअदम करार देती है। अभी रिसेंटली
بلکہ 10 سال ہو گئے ہیں. 21ویں امینڈمنٹ جب آرمی کورٹس وغیرہ کو اس میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کی اکثریت نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے, لیکن ہم اس امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے پائی جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہو. تو لہٰذا آن میرٹس ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن بیسک تصور وہی ہے کہ ہمارے پاس یہ پاور موجود ہے. اوکے, آگے چلیں. باقی 2 بنیادی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں آئین کی اس کے ساتھ متصادم, بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کے متصادم ہے. ایک تو جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے عدلیہ کی آزادی. ٹھیک ہے, وہ ذرا اسپیسیفائی کریں. میں ایگزیکٹلی میں بھی اسپیسیفائی کرتا ہوں. عدلیہ کی جو آزادی جس کو ہم جس انداز سے دیکھتے ہیں اس کو اس انداز میں تھا کہ ریاست کے ہیں 3 ستون. یہ میں نے پچھلی دفعہ بنیادی بات کی تھی, مختصراً میں اس پہ اب بات کروں گا. مقننہ لیجسلیچر کا اپنا کردار ہے, قانون بناتی ہے. گورنمنٹ/ایگزیکٹو اس قانون کا نفاذ کرتی ہے, اور جو عدلیہ ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہے. یہ تینوں کے اپنے ایک ڈومینز ہیں, لیکن اور یہ ایک دوسرے کے اندر انٹروین نہیں کرتے. دیکھیں ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہے, اوور لیپنگ ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں, لیکن چیکس اینڈ بیلنسز ایک دوسرے کے اوپر. ایگزیکٹو کے اوپر لیجسلیچر کا اور جوڈیشری کا, لیجسلیچر کے اوپر جوڈیشری کا. جوڈیشری کا جو ہمارا آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے اپوائنٹمنٹس بھی پہلے ججز خود کیا کرتے تھے. میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا مختلف جو چیمبرز ہیں ان کے ججوں کو لگا دیا. اور مطلب دیکھیں نا, وہ ہوتا یہی تھا ایکچولی, یہی ہوا کرتا تھا کہ یہ کیونکہ پول چھوٹا تھا 2 چیف جسٹس صاحبان آپس میں مشاورت کرتے تھے, لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ ججز خود کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کے اندر, ایگزیکٹو کا کوئی کردار نہیں ہے, نہ ہی لیجسلیچر کا کردار ہے, تو لہٰذا عدلیہ آزاد ہے. ٹھیک ہے, کم از کم باہر کے انفلوئنس سے آزاد ہے, جو کہ بات ایک حد تک ٹھیک تھی. اندر کس طرح چلا جاتا, وہ آزادی جو ہے وہ صرف ان ججوں کو ہوتی تھی جو سلیکٹ کرتے تھے. اس آزادی کا مس یوز کیا جاتا تھا. اگر میں کھل کے نتیجے میں ہماری عدلیہ کی جو بری حالت ہے وہ اس میں اس طریقے کار کا بھی حصہ شامل ہے. بالکل, دیکھیں اس کو اب تبدیل کرنے کے لیے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ایگزیکٹو کا کردار اس میں متعارف کروایا گیا. 2 ٹیئر سٹرکچر بنایا گیا. جوڈیشل کمیشن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان, اوپر کے 2-3 سینئر ججز, ریسپیکٹو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ, لا منسٹر, ممبر ریسپیکٹو پروونشل. وہ ایک تھوڑا سا واسٹ کیا گیا, کچھ بہتر تھا. میجورٹی پھر بھی ججز کی رکھی گئی, اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی گئی جس کے اندر آپ کی لیجسلیچر کے 4 اپوزیشن کے اور 4 گورنمنٹ کے لوگ تھے. لیکن یہ بھی الٹیمیٹلی اس کو بھی رول بیک کیا گیا چیف جسٹس اس وقت جو تھے افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ. تو وہ جو سیکنڈ ٹیئر تھی وہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک تھا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایوالو کرتی ہیں. اس وقت تک جو 2 لوگ بنایا کرتے تھے ججز, اس سے ذرا اس سے بہتری آئی تھی. 26ویں امینڈمنٹ میں آپ نے یہ کیا کہ وہ جو 2 ٹیئر سٹرکچر تھا اس کو ایک ہی سٹرکچر کر دیا, لیکن جو اب آپ کی اکثریت ہے وہ آپ کی ایگزیکٹو کی ہے, ججز کی بنانے میں. ججز بنانے میں ایگزیکٹو حکومت, جی ایگزیکٹو مینس حکومت. سپیریئر کورٹ کے ججز کی بات ہو رہی ہے, لوور والے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تو ٹیسٹ پہ آتے ہیں سپیریئر کورٹ. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات نعمان صاحب اسی پر ہم کر لیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس بات پر اعتراض ہونا چاہیے کہ لیجسلیچر جو ہے, پارلیمان جو ہے, اس کی برتری ہو گئی ہے, ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی جگہ پر بھی جہاں پر عوامی نمائندگی کا قانون موجود ہے اور عوامی رائے کی مطابق نمائندے ان کے آتے ہیں, یعنی پارلیمان بنتی ہے, تو پارلیمان تو ہر چیز کی خالق ہے. آئین کس نے بنایا ہے؟ پارلیمان نے. آئین میں جس طرح جب چاہے پارلیمان جو ہے وہ ترمیم کر سکتی ہے. باقی آپ جن آزادی کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ اور نیچے اس کے جو ادارے آئین کے تحت بنے ہیں, تو وہ ان پر آئین سپریم ہے, لیکن آئین پر سپریم کون ہے؟ پارلیمان. مجھے لگتا ہے پاشا صاحب یہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا پوائنٹ اکراس نہیں کر سکا تھا. وہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جب اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے نا, تو ایک ہوتی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, وہ اپنا کردار کر کے پورا کر کے آئین بنا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن آئین کی جو تبدیلی ہے وہ تو موجودہ پارلیمان میں سر عرض کرتا ہوں, میں اسی میں بتاتا ہوں. پھر جو نیا آئین بنتا ہے وہ آئین کی کریشن ہے آپ کا پارلیمنٹ, وہ آئین ہی بناتا ہے آپ کی مقننہ, وہ آئین ہی بناتا ہے آپ کی گورنمنٹ. سو یہ جو تینوں ادارے ہیں یہ آئین کے تابع ہیں, اور سپریم جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے.
عدلیہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی. میں اگر آپ مطلب آپ ماہر ہیں اس میں, جی میری مجال نہیں ہے کہ نہیں سر پوچھیں ذرا کلیئرٹی آتی ہے. یہ جو آئین ہوتا ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان بھی اس کے انڈر آ گئی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ختم ہونے کے بعد, تو پھر پارلیمان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس آئین میں تبدیلی کرے. دیکھیں میں وہی بتا ہو رہی ہے تبدیلی. میں سر میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کا پورا چیپٹر ہے پارلیمنٹ پہ, پارٹ ہے پورا, اگر وہ خالق ہوتی اور اس میں تبدیلی نہ کر سکتی تو اس کے اندر آئین کے اندر وہ باتیں نہ لکھی ہوتی. آپ کی جو ساری کمپوزیشن ہے, پہلے 2 چیمبرز ہیں, نیشنل اسمبلی اور سینٹ, یہ بھی آپ کا آئین کہتا ہے. ٹھیک ہے, کتنی کمپوزیشن ہوگی, کیا کیا کتنے لوگ ہوں گے, کتنی مائنورٹی سیٹس, کتنی وومن سیٹس, وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. قانون بنانا کیسے ہے, اس کا طریقہ کار, بل کہاں اپروو ہونا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ہے. لیکن جب چاہے یہ پارلیمان اس کو تبدیل کر سکتی ہے, نمبر آف سیٹس کو تبدیل کر سکتی ہے, قانون نئے بنا سکتی ہے, پرانے قانون کو ختم کر سکتی ہے, نئے انٹروڈیوس کرا سکتی ہے. تو ٹل ٹوڈے آئین کی حیثیت مخلوق کی ہے. میں سر عرض کرتا خالق کون ہے؟ پارلیمان ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میرا صاحب کاؤنٹر سوال ہے میرا آپ سے. جی میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ ایک حکومت کے پاس سمپل میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ آئین کو بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل. سو یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, پارلیمنٹ نے ایک پروسیجر فالو کر کے امینڈمنٹ کرنی ہے, وہ پروسیجر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو سمپلی کہہ دینا کہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے, بے شک اس کے پاس 2/3 نہیں ہے. نہیں یہ تو اگر 2/3 ہے بھی پھر بھی بائنڈنگ ہے جب تک وہ تبدیل نہیں کرتے. اوکے گڈ, یہ آپ کی اچھی. میاں صاحب آپ ہنس رہے ہیں. میں ہنس اس لیے رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ بات دیکھیں, ہم تو آج تک پڑھتے سنتے یہ ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا آئین ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے, اور وہ جو ہے نا وہاں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ تو جب کرے گی نا جب 2/3 اکثریت سے کرے گی اگر کوئی چیز اس میں چینج کرنی ہے. اوکے ٹھیک ہے, لیکن سپریم تو پھر وہ آئین ہی ہوا. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ. دوسری بات جو ابھی یہاں بات ہو رہی تھی, تو میں سوال ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آئین جو ہے نا قرآن اور اسلام کے, کیا وہ کس کے نیچے ہوگا؟ آئین جو ہے وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوگا. قرآن اور سنت کے تابع ہوگا. یہ ہمارا جہاں آئین کا حصہ ہے, آئین کا پریمبل وہ بھی ہے, آرٹیکل 239 ہے, اور آرٹیکل 2 ہے جو اے ہے جو آبجیکٹیو ریزولوشن. میں اصل میں یہاں ایک بات جو ہے نا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آئین اگر قرآن اور سنت کے تابع ہے تو پھر آئین تو وہ ہونا چاہیے جو قرآن دے رہا ہے. یہ ایک دیکھیں نا, یہ 1973 میں آپ نے سٹارٹ میں ایک بات, میرا سوال ہے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ پاکستان کے اندر 1973 میں اپنا آئین بنایا, ہم نے ایک شک ڈال دی صرف اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آئین سارے کے سارے قوانین وہ ہیں جو انگریز کے دیے ہوئے ہیں, جو یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے, میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن ہو کہ ہم نے کیا وہ جو دین کے تابع ہے, دین اور مذہب کا پہلے فرق نکال لیجئے. پہلے فرق نکال لیجئے. اگر تو دین ہے تو دین تو غلبہ چاہتا ہے, جب مغلوب ہوتا ہے تو پھر وہ مذہب رہتا ہے. ہم نے جب انگریز کو یہاں ان کی حکومت کو مان لیا تو ہم نے مذہب, اپنے دین کو دین نہیں مذہب مانا, اور ان کے قانون کو ہم نے مان لیا. یہی بات ایسے ہی. اب اگر تو وہ ہم نے قانون ان کا رکھنا ہے تو پھر یہ اسلامی جو وہ ساری وہ بات رکھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایسے ہی ایک دکھاوا ہے. میں بڑی جو شروع سے, اور جہاں تک بات ہے آج بہت بحث ہو رہی ہے, بڑی بات ہوتی ہے. میں آج بھی ابھی کسی صاحب کو سن رہا تھا کہ جی یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ جناب اسلام کے خلاف ہے. وہ خلفائے راشدین کا حوالہ دے رہے تھے کہ ان کو حاصل نہیں جناب وہ جو ہے نا انڈیمنٹی. ہاں جی, تو یہاں پہ کیسے ہو گیا؟ اچھا مجھے یہ سب سے پہلے تو اس کو پہلے یہ بنائے نا, کیا یہ اسلامی آئین جو ہے وہ اسلامی نظام یا اس کے اسلام کے تابع ہے؟ میاں صاحب تسی تے نواں کٹا کھول. نہیں میں سر دیکھیں, جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان. اب آپ بتائیں جی. میں مجھے ایک سوال اپنا مکمل کرنے دیں, میں سیکھنے کے لیے بیٹھا. نہیں سر اکٹھے سیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ آئین بنایا
تو یہ قرآن کے تابع نہیں تھا. ہم نے بنایا, انسانوں نے یہاں بیٹھ کے, اس میں تمام جماعتوں نے بیٹھ کے, اس وقت بھی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب متفقہ ہے, یہ بھی غلط بات ہے. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا, اب یہ ہے کہ جب یہ بن گیا, ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے نا وہ کور دینے کے لیے اسلامی بات رکھی. پاشا صاحب, جب انسان کوئی قانون بناتے ہیں, جب کوئی آئین ہے, قانون ہے, کوئی نظام ہے, تو اس کی ایک ٹائم, ایک مدت, ایک چیز کے بعد اس نے بدلنا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے دنیا بدلتی ہے, ضروریات بدلتی ہیں. آپ کی تب آبادی کیا تھی, آپ کی معیشت کا کیا معاملہ تھا, آپ کے یہاں پہ اس وقت کے حالات کیا تھے, آپ کے خطے کے ساتھ کیا صورت حال تھی, اب دنیا کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ تھا آپ کا. آج اگر ضرورت کے تحت آپ اس میں کوئی ترمیم کرتے ہیں تو وہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کو پڑھنے کے, جب سے 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی ہے تو لٹھ لے کے لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑے ہوئے, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی ہم نے اس پہ. اچھا, ایک اور بڑا کمال ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو بندہ ووٹ ہی نہیں دیتا, جو بائیکاٹ کر کے چلا جاتا ہے, وہ بھائی ایک طرف 100 ہیں, 99 ہیں, ایک طرف ایک بندہ ہے, کم از کم اپنا رجسٹر تو کروائے نا. آپ کھڑے ہیں سامنے تو کھڑے تو ہو نا. اگر آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ لاکھوں کی, ہزاروں کی فوج کے سامنے وہ 72 لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنا رجسٹرڈ بھی کروایا, قربانیاں بھی دی, سب کچھ کیا. وہ آج تک یاد ہے دنیا کو. اگر آپ نے اسلامی بات کرنی ہے تو پھر اسلام کے اس سارے جو نظام کے مطابق آپ بات کریں. یہ اسلام والا تو ایسے ہی ڈھکوسلہ جو رکھا ہوا ہے نا, ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. سوال آپ کا بھی ہے, سوال میرا یہی ہے کہ یہ اگر تو آج ضرورت ہے, دیکھیے آج اگر پارلیمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اب وہاں سے بھی شامل ہو گئے لوگ, ججز بھی ہیں 5 سینئر, اس میں جو ہے نا وہ آپ کے جج ہیں, اس کے بعد آپ کی جو کمیشن ہے, یہ سارا کو 13 لوگوں کی جو ایک کمیٹی ہے, اگر وہ ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتی ہے تو اس میں مجھے بتائیے کہ کیا اگر اعتراض ہے تو اس کو وہاں پہ بحث کے اندر لائیں نا, بات کو وہاں پہ بات کریں, بجائے اس کے کہ وہ صفحے پھاڑ کے آپ اس کے جو ہے نا وہ اس کے سودے کے اور آپ کہیں کہ جی یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں اس کو تسلیم کرنے کے برابر ہے, یہ سب کے سب کی ماننے کے برابر ہے. یہ جو بائیکٹ کر کے جانا اور بات نہ کرنا, دیکھیں میں اگر اکیلا کو بات کر رہا ہوں تو میری اگر بات صحیح ہے, میرے پاس ووٹ نہیں ہے, لیکن کم از کم میں اپنی بات تو کر کے جاؤں. میرا جی سر, میں میاں صاحب نے بڑے اچھے ایک تو سوال ریز کیے ہیں. پہلا جو سوال ان کا یہ تھا کہ آئین جو ہم نے آرٹیکل 239 رکھا ہوا ہے یہ صرف دکھاوے کے لیے رکھا گیا ہے. میں اس بات سے متفق ہوں, لیکن ایک جو اس کی تھوڑی سی 1-2 بات اس بارے میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ڈیموکریسی کے اندر, جمہوریت کے اندر کسی چیز کی کوالٹی نہیں دیکھی جاتی, اس میں کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. سو اگر ایک شک آپ کو لگتا ہے اسلام یا سنت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کوالٹی بیٹھ کے آپ کی کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہونی ہے یا ادروائز ڈسکس ہونی ہے. جب اس پہ ووٹ ہو جائے گا, وہ غیر اسلامی بھی ہے یا غیر اسلامی نہیں ہے, یا سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے, وہ دیٹ اسٹینڈس کانسٹیٹیوشن. اب آرٹیکل 239 کیا کہتا ہے, پورا 239 نہیں, اس سے پہلے 239 تو آپ کی امینڈمنٹ کا ہے, 3-4 اس سے پہلے شکیں ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آئین کے اندر جو قوانین ہیں, جو شکیں موجود ہیں یا قوانین ہیں پاکستان میں جو آئین کے نیچے ہیں, ان میں سے اگر کوئی قانون یا کوئی شک اسلام اور سنت کے انجنکشنز کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے منافی ہے, تو اس کو ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس کی طرف جائیں گے, اس کی طرف جائے گا. اس کا ایک طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ بھی کوئی اس کے سامنے کوشچن آئے پاس کرنے سے پہلے تو وہ بھیج سکتی ہے. وہ بھی جو ایگزسٹنگ لا ہے ان پہ بیٹھ کے بھی رپورٹس دے سکتی ہے. اور جو شریعت کورٹ ہے, ہاں, اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریکمنڈیشن ہی ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں شریعت کورٹ کا بھی بات کرتا ہوں پہلے. نہیں, یہ جن سے بھیجیں گے اسلامی شریعت, نہیں سر, وہ جاتا ہے پارلیمنٹ میں. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی ریکمنڈیشن دیتی ہے ٹو دا پارلیمنٹ, اور اس کی صرف ریکمنڈیشن ہے. پارلیمنٹ اگر اس کو کنسیڈر نہیں کرتی ہے دیٹ از فائن. دیکھیں, تبدیلی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے نا. ادھر سے ریکمنڈیشن آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم آئین یہ قانون پاس کرنے جا رہے ہیں, کیا اسلام اور حدیث کے منافی ہے, سنت کے, وہ منافی ہے, وہ منافی ہے, تو یہ پھر بھی چاہیں تو اس کے اگینسٹ پاس کر سکتے ہیں.
वो कोई एग्जिस्टिंग कानून चल रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सूद का आपका जो सूद का सारा सिलसिला है उस पे अभी तक गवर्नमेंट जो है ना उसका हल बड़ा आसान निकाला होगा कि कोर्ट में गए हुए अपील की बस बात पेंडिंग है जी। वो फेडरल शरीयत, अब एक तरीका वो है, दूसरा तरीका कार है फेडरल शरीयत कोर्ट का। उधर कोई भी शख्स जाके, ये तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से इनिशिएट होना है या पार्लियामेंट से इनिशिएट होना है। फेडरल शरीयत कोर्ट का मैंडेट ये है कि कोई भी शख्स जाके किसी भी कानून जो कि पास हो चुका हुआ है उसकी इस्लामी और सुन्नत के मुताबिक हैसियत को चेक करने के लिए उधर जा सकता है, ठीक है। और उसके जो ऑर्डर्स हैं उस तरह वो एक बाइंडिंग है। बाय द वे अभी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है ना, उसको फेडरल शरीयत कोर्ट की अदालत में भेज दिया गया है, और फेडरल शरीयत कोर्ट इस वक्त क्या कहते हैं कि उसको कोई जगह मुयसर नहीं है, वो सड़कों पे फिर रही है इस वक्त, ठीक है। सो ये तो फेडरल शरीयत कोर्ट का एक स्टेटस है आपके पास। इसका मतलब मियां साहब ने जो बात कही है कि ये एवं ही एक डकोसला हमने बनाया हुआ है। तरीकाकार प्रॉपर मौजूद है लेकिन उसको इस्तेमाल ठीक नहीं किया जा रहा। देखें यही हो सकता है ना, अब ये कहने वाली बात है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून पास ही नहीं कर सकती। पहले तो ये बात करनी है कि किस इस्लाम की बात हो रही है। अच्छा नहीं, हम उधर वो नहीं, मैं एक देखिए ये भी तो डिबेटेबल चीज़ है ना कि इस्लाम और सुन्नत की बात करेंगे, मुख्तलिफ फ़िरके हैं, मुख्तलिफ अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो ये आम लोगों पर नहीं छोड़ सकते। ये आपने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर हर फ़िरके से आपने लोग रखे हुए हैं, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसने पार्लियामेंट को रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। तो इसके मुताबिक चीज़ों को चेक करते हैं। अगर आप वो बात करते हैं इम्यूनिटी वाली, ठीक है, तो ये चाहिए था कि ये आईनी अमेंडमेंट पास करते हुए अगर इस पर कोई शक था तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजा जाता, उनको कह देते कि इसको अप्रूव कर दें। नुमान साहब ये देखें, मैं यही सवाल मेरे ज़हन में सर मियां साहब अगर इजाजत दें तो हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। जी नाज़रीन, ये गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि 27वीं आइनी तरमीम जो मंजूर होकर आइन का हिस्सा करार पा चुकी है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर अपोजिशन या वकला को इतराज़ है। तो नुमान कैसर साहब वो बता रहे थे, सर शॉर्टली बता दें आप। जी अच्छा, पहले तो मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने साइन करने हैं ऑलमोस्ट। सो अभी उसको बिल ही तस्वर किया जाएगा। ओके। इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एपेक्स कोर्ट है। ओके। मैं अपने नाम के साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ही लिख सकता हूँ, ठीक पता नहीं शायद एडवोकेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाद में लिखना पड़े, लेकिन अभी मैं उधर ही हूँ क्योंकि वो स्पेशलाइज कोर्ट है ना, उसके लिए नहीं कोई सेपरेट लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने बुनियादी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट जो केसेस करती थी ना उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। जो आईनी नौयत के मामलात हैं वो हाई कोर्ट से आते हुए या डायरेक्ट भी जो 184(3) आप सुना करते थे बाय द वे खत्म कर दी गई है। अब नई क्लॉज लिख के वो सारी जो पावर्स थी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई हैं। सो सू मोटो भी अच्छा नहीं हो गया, यानी हमने सू मोटो देखा कि आपके एक नासूर, वो क्या नाम था उनका, वो जो आपके चीफ जस्टिस थे मेरे सर, मैं जैसे भी थे, अदलिया के उस पर उन्होंने जो खिलवाड़ किया तो निसार नहीं थे, वो थे, यानी सोए मोटो लेके उन्होंने वो महमूद भट्टी जो फैशन डिजाइनर फ्रांस में उसको खड़ा कर लिया उसके अस्पताल के बाहर। फिर उसने जो चीफ जस्टिस की जो बेइज्जती की वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो मतलब ये सोए मोटो को इतना गिरा दिया गया था। गुजारिश ये है कि कवानीन का मिसयूज किया जाना ये एक अलहदा डिबेट है। कानून क्या बने हैं और क्या वो बनाए जा सकते हैं नहीं बनाए जा सकते, वो एक अलहदा डिबेट है। सो मैं जो बुनियादी बात बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 2 हिस्सों में तकसीम करके जो आपकी सुप्रीम कोर्ट अब है वो आपके आम लोगों के मामलात सुनेगी, दीवानी या फौजदारी जो केसेस आएंगी उनकी। तो इतराज बताएं ना क्या है। मैं सर वही अर्ज कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के मामलात भी सुना करती थी एपेक्स कोर्ट के लिहाज से। मेरा इसमें सवाल ये है कि वो उधर सुप्रीम कोर्ट ही सुनती रहती, इसमें क्या प्रॉब्लम थी आपकी? जजेस की तादाद बढ़ा लेते आप अगर आपको ये आपको सिर्फ इतराज तरीकेकार पर है। नहीं सर, तरीकाकार बड़ा अहम है ना। देखें फेडरल शरीयत कोर्ट को किसने अपॉइंट करना है? जजेस को, एग्जीक्यूटिव ने सर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहले कौन करता था? पहले सर सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरीकाकार था ना, क्या था वो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास थी? नहीं, वो प्रेसिडेंट ने एक फॉर्मेलिटी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो ताकतवर तरीन पोजीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या मतलब हैसियत है कि वो कहे कि मैं उससे अब सुने क्या चीज है वो तो आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं।
आईनी तौर पे आर्मी कोई इदारा नहीं है उस तरह जिस तरह स्टेट के 3 अरकान होते हैं, जुडिशरी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। और जो अदलिया की आज़ादी की जब आप बात करते हैं ना, उसमें अगर एग्जेक्टिव अपना किरदार अदा करेगी तो वो आज़ादी पे कदगन है। अच्छा जी मियां साहब, मैं तो अभी वहीं पे अटका हुआ हूँ कि सदर के इस्तना पे भी आजकल बात जो हो रही है, अच्छा ये अभी हुआ है। अगर तो हमारा वाकई वो जिस बात का बार बार आज हवाला हम दे रहे हैं कि जी शरीयत के ये ख़िलाफ़ है, ये जो है ना खुलफ़ाए राशिदीन पे उन पे नहीं इतलाक़ होता था, तो आज इनको क्यों ये किया जा रहा है, तो ये तो बहुत पहले से सदर को हासिल है। अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी लाइफ टाइम नहीं, मैं थोड़ी सी पहले, ये तमाम सरकारी एहलकार जो हैं जी, उनको ये इस्तिस्ना हासिल है कि ड्यूरिंग द सर्विस अगर वो कोई फैसला करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ, वो मर्डर कर देता है, अब वो नहीं, किराया नहीं देता, वो एग्जाम्पशन में नहीं है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी, तो उन फैसलों पर उनको इस्तिस्ना हासिल है। इसी तरह सदर को भी पहले इस्तिस्ना हासिल था उस टेन्योर के अंदर जब वो सदर है, ठीक है। अब लाइफ टाइम करने, अब लाइफ टाइम एतराज इसलिए है, बाय द वे एतराज फील्ड मार्शल साहब को भी ड्यूरिंग सर्विस ही दिया जा रहा है। अच्छा, एतराज जो है वो है जो है ना वो लाइफ टाइम पे, बाकी नहीं है, बाकी नहीं। अच्छा, साहबा इकराम को था क्या उस वक्त उनको इस्तिस्ना था दौराने जो है ना वो जो उनके जब वो गवर्नर थे या नहीं जब था, वो नहीं था, हाँ, ये बात। अच्छा, वैसे एक बात है, सवाल यही एक बात है था कि ये जो फैसला साजी है उसके बारे में शरीयत ये कहती है कि आपने अगर कोई फैसला किया है और वो गलत साबित हो गया है तो आपको एक अजर मिलेगा कि आपने फैसला तो किया। नहीं, उसमें दो की है कि 2 अजर हैं, एक तो है आपकी नीयत का, ठीक है, और एक है आपके उस अमल का। अगर अमल गलत भी हो गया लेकिन आपकी नीयत दुरुस्त है, आपको उसका अजर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, इसी को इतलाक हम अब कर रहे हैं कि भाई जो सरकारी एहलकार हैं वो इन द डिलीवरेंस ऑफ देयर ड्यूटी अगर कोई फैसला करते हैं तो उनको उस पर हम पकड़ नहीं सकते, इवन अगर वो फैसला गलत भी हो। सर ये पता मैं बताता हूँ क्यों, सॉरी साहब, अगर आप ये इम्यूनिटी ड्यूरिंग द सर्विस ना दें तो कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो इस हद तक ठीक है। अब ये देखें, ये भी अदालतों ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती थी ना अल्टीमेटली, हाई कोर्ट से शुरू होते थे कि क्या जो इसने ये एक्शन लिया है क्या इसने ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज लिया है, ठीक है। और इसमें कोई बदनीति, वो जो नियत वाली बात आ गई ना, इसमें कोई बदनीति शामिल नहीं है, जाती मफाद किसी अपने जाती मफाद नहीं है, ठीक है। फिर वो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में नहीं रहेगा। अच्छा, अब आए ना तायात, जो सर मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतराज किया जा रहा है फील्ड मार्शल साहब पे, उनको भी सर्विस दिया जा रहा है। साहब को नाम डिस्कस करें, नहीं मैं जनरली बात कर रहा हूं, हम बात करें सदर साहब के, नहीं मैं उससे भी करता हूं। पहले मेरा एक काउंटर सवाल भी तो सुन लेना। सदर साहब को आप दे रहे हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, या अपनी रिटायर तो मुनासिब नहीं है, आप जब एक टेन्योर खत्म हो जाता है। फील्ड मार्शल साहब को आप सिर्फ ड्यूरिंग सर्विस दे रहे हैं, सर्विस टिल डेथ है वो अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस मिल रही है, ठीक है। अच्छा, नहीं हम तो बात कर लें जो सदर साहब का इस्तिस्ना है उसकी आईनी हैसियत क्या है तायात? सर मैं तायात वाली बात भी करता हूँ। 248 में आपने फरमाया ना कि सब सरकारी एहलकार, उसमें सिर्फ आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते, गवर्नमेंट का जो बुनियादी तमाम लोग, नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, असिस्टेंट्स, सर सारे आ गए ना, ये वो मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह पे सारे आ गए। तो इसके अंदर अब फील्ड मार्शल साहब का इजाफा किया गया और ये ड्यूरिंग सर्विस वाला इजाफा किया गया। ओके, लेकिन सदर का तायात क्यों है? सदर का, अच्छा मैंने जो अभी तक स्टडी की है वो अब मजीद कंफर्म करने वाली बात है, ये अमेंडमेंट अभी तक पास नहीं की गई सदर की हद तक। अच्छा, अब अगली बात आपने जो फील्ड मार्शल का कहा कि उनको ड्यूरिंग टेन्योर है, तो फील्ड मार्शल का टेन्योर पता है आपको कितना? मैं वही तायात है वो, मैंने यही तो आपको बताया है इनडायरेक्टली, सरकास्टिकली आपको बताना मकसद ये था कि कोई तब्दीली नहीं की गई, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था कि इनको ड्यूरिंग सर्विस दी गई है, इनको भी ड्यूरिंग सर्विस दी गई और वो तायात है, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। सदर साहब का तो जो है उसमें ये है कि अगर वो दोबारा, अगर वो जब यहाँ से सदारत से फारग होते हैं तो उसके बाद अगर दोबारा वो सियासत में या किसी ऐसे ओहदे पे नहीं जाते, देन तो है अगर वो खामोशी से घर बैठते हैं, अदरवाइज जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, वो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल भी है
پہلے کوشچن آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو امیونٹی دی جا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ پھر عمران خان صاحب کو بھی امیونٹی مل جائے گی، وہ بھی نہیں چلے میں نہیں دیکھیں ایک منٹ، اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا کردار ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھا کہ انہوں نے خود ریفیوز کیا ہے، یہ عمران خان خون کا کوئی ایسا نہیں، یہ جو سامنے بات نظر آئی ہوئی یہی ہے جی ہم تو اسی پہ بات کریں گے نا، نہیں نہیں تو کہ حال تو اللہ جانتا ہے۔ اچھا اب دوسرا، اگر آپ پریزیڈنٹ کو یہ امیونٹی دیتے ہیں فار لائف تو آئندہ کیا ہوا کرے گا؟ پرائم منسٹر جس نے بعد میں بننا ہے وہ 2 دنوں کے لیے پریزیڈنٹ بنے گا، ایک تھوڑا سا ٹینیور گزارے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں لوپس، آپ لوپس چھوڑ رہے ہیں اپنے سارے معاملات۔ اصل میں سوال جو وحید صاحب نے فرمایا ہے وہی پوائنٹ ہے کہ امیونٹی کا تصور کیوں ہے؟ ٹھیک ہے ڈیورنگ سروس کی میں اپریسیشن کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دینا پڑتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو فار لائف کرنا یہ غیر اسلامی بھی ہے۔ میں یہ آپ سے ایک تو غیر اسلامی ہو گیا، کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو انڈو کر سکے؟ اگر کورٹ میں کوئی جاتا ہے اور پی ٹی آئی، ظاہر ہے پی ٹی آئی کیونکہ مفت وکیل میسر ہیں جو فیس نہیں لیتے اور وہ نالائق ہیں اتنے کہ انہوں نے آج تک ایک مقدمہ نہیں جیتا۔ آپ دیکھیے جو ہمارے پچھلے لوگ تھے پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ، انہوں نے کورٹوں میں جا کے کیس لڑ کے تو فیصلے کئی ریورس کروائے، کیوں بلا؟ کہ وہ پروفیشنل انداز میں مقدمے لڑتے تھے۔ جیسے نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت بحال کرائی، حالانکہ اس وقت کتنی تگڑی تھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کروایا، کیوں؟ کہ پروفیشنلی انہوں نے مقدمہ لڑا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو مفت بر وکیل ڈھونڈتی ہے، اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی وکیل اب تک عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دلا سکا۔ اس کا میں آپ کو جواب کچھ اس انداز سے دیتا ہوں جی کہ مفت ہونے کا ضروری مطلب نہیں ہے آٹومیٹکلی کہ وہ نالائق بھی ہوگا، پہلے یہ تو ہم وضاحت میں دینا چاہوں گا۔ دوسرا، جن وکلاء کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، نہیں میں جنرلی، اور میری ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے سب سے بڑے وکیل اس وقت وہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی انٹیگریٹی، ان کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چند دانے قابل احترام ہیں، علی ظفر صاحب اور وہ جنہوں نے بک بھی لکھی ہے حامد خان صاحب، یہ بڑے نام ہیں سر، یہی بڑے 3 نام ہیں، یہی بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں، باقی تو پھر یہ مفت تو نہیں لڑتے الیکشن مقدمے، میرا خیال ہے فیس لیتے نہیں، یہ تو دیکھیں یہ تو یہ پی ٹی آئی کا پارٹ ہے۔ سلمان صفدر صاحب آن دی ادر ہینڈ از ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی، تو وہ سنا ہے کہ کروڑوں میں چارج کرتے ہیں جو کرمنل معاملہ کرنا چاہیے، جو مطلب مقدمہ ہے آپ کو وکلا ہی وہ لینے چاہیے جو مقدمے کو، سر اگر مفت میں سروسز مل رہی ہیں اور آپ کو ایسا تو ضروری پیسے دیں۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ افغانستان کے اندر میاں صاحب اب تو مذاکرات ناکام ہو گئے، اب تو کھلی جنگ ہے، آپ کیا ایک سیاستدان کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو بار بار کہتی ہے کہ بھئی مذاکرات تو ہو گئے، ناکام ہو گئے؟ پاشا صاحب میں اس پہ جو ہے نا وہ یقین مانے کہ نہ تو پی ٹی آئی کی بات ہے نہ کسی اور کی، یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اس پہ جو ہے نا وہ تمام جتنی بھی سیاسی ایلیٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، سب لوگوں کو مل کے، کیونکہ آپ کی جو اصل لڑائی ہے وہ ان سے نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی اصل لڑائی ہے آپ کی پورا فوکس آپ کا وہاں ہونا چاہیے۔ یہ اب کسی کی پراکسی بن کے اگر ہمارے ساتھ ہمیں انگیج کرتے ہیں، اور دیکھیں کتنا بڑا بارڈر ہے وہ، اور یہ ہمارا ان سے بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں بڑا، اور دیکھیں میں بار بار یہ بات، کل بھی میں نے کسی چینل پہ یہ بات کہی، گو ہم حکومت کا حصہ ہیں، ہماری پارٹی ہم ساتھ ہیں اور ابھی ہر جگہ پہ ساتھ بھی دے رہے ہیں، لیکن جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو آپ کی گفتگو کے اندر کوئی تھوڑا سا کوئی اس طرح کا باتیں نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ہماری طرف سے بھی رہی ہیں۔ ہاں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ دیکھیے یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ برٹش اور اس کے بعد امریکہ اور رشیا کسی سے ان کو شکست نہیں ہوئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور ہمارا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر سے آئے تھے تو ہمیں تو وہ ان کی ہر تمام راستوں کا پتہ ہے، تمام ہم نے خود ان کو پالا ہے، ہم نے خود ان کو بنایا ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری فوج بہت اس وقت دنیا کی مانی ہوئی تگڑی فوج ہے، اور ان کے پاس تو اور پھر ٹیکنالوجی سارا کچھ ہمارے پاس ہے،
لیکن یہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ پہلی ناکامی تو ہماری وہ تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ وہاں سے کیا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے وہ انڈیا کی جھولی میں ان کو ڈال دیا، وہاں پہ ان کے سفارت خانے کھولے. اب وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمیں وہاں کے حالات کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ گورنمنٹ چاہے آپ طالبان کہیں یا نہ کہیں لیکن گروپس ہیں. اگر وہ آج جنہوں نے ٹی ٹی پی بھی اور باقی لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے وہ لڑائی لڑتے رہے ہیں، آج وہ اگر ایک فریق ان کے مخالفت میں جاتا ہے تو انہیں ڈر ہے کہ یہ دوسرے کے پلڑے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں وہاں پہ جو ہے نا ہم کمزور ہو جائیں گے. ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ رہے کہ یہ مذاکرات چلتے بھی رہیں، اور اگر کچھ چھوٹا موٹا یہ سلسلہ چلتا ہے تو ہم ان کو روکیں بھی، لیکن بالکل ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس سطح پہ چلے جانا. ایک تو پہلے نمبر پہ ان کے ساتھ لڑکے ہم نے لینا کیا ہے، یہ میرا مطلب ان کے پاس ہے کیا ہم نے لڑکے اپنی ساری انرجی اور اپنا جو ہے نا. اور دیکھیے اگر آپ ادھر بیزی ہوتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ انگیج ہو جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سر کریک کی طرف اس وقت پورا انڈیا کا جو فوکس ہے کہ وہ انہوں نے ادھر جانا ہے، اور آپ کو ہر جگہ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو اس وقت دیکھیے ایک بحث وہاں یہاں پہ 27ویں ترمیم کی چل رہی ہے، کشمیر کہاں رہ گیا، اب اس کی بات ذکر ہی کہیں نہیں آ رہا. باقی چیزیں جو ہیں اس پورے جو ہے نا کے پی کے اندر اب تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا جو وہ جرگہ جس میں ساری پارٹیاں بیٹھی ہیں، جس میں انہوں نے ایک اچھا آسن قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ جو کل تک بڑکیں تھیں اس سے ہٹ کے کم از کم انہوں نے ایک وہ راستہ اپنایا جو ہماری حکومت مرکزی حکومت کہہ رہی تھی، مرکز سے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی ان سے کہ یہ ٹکراؤ سے معاملے نہیں چلیں گے. یہ بڑا اچھا ہوا ہے کل وہ بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صوبے کو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو مرکز یا وہ اس وقت فیصلہ ساز جو ہیں وہ صوبوں سے، یا وہ اس وقت مشاورت کے ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت فیصلہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت یہ باتیں ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی اندر وہاں پہ کوئی ایسے آپریشن چل رہے ہیں تو وہ ضرور مشاورت سے ہونے چاہیے، اور کیونکہ اگر ان کی حکومت ہے وہاں پہ تو ان کو ساتھ لے کے چلنا. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے اندر اس وقت بہت ضروری ہے تمام جماعتیں. آپ نے اگر انڈیا سے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جس کا آپ کو دنیا میں کریڈٹ مل رہا ہے، وہ جو جنگ جیتی ہے وہ آپ سب نے لڑی ہے، وہ عوام بھی پوری تھی، وہ ساری پارٹیاں بھی تھیں، اس میں فوج بھی تھی، اس میں آپ کی ساری فوج کے سارے شعبے شامل تھے. اور اگر آج بھی اگر آپ سارے شامل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو اتنے 78 سال کے اندر وہ جو وہاں آپ نے ایک وہ ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کو آپ حل نہیں کر پائے، جس کو ضروری تھا کہ ہمیں حل کرنا چاہیے. گو ہمارے اس وقت لکھا پڑا جو ہے وہ جو کچھ جس پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ اسی طرح ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے وہ وہی ہے جو انگریز اور جو ہے نا افغانستان کے اس وقت کے سربراہوں کے درمیان 1921 میں، جس کا انہوں نے خود سے مانا بھی ہے. لیکن یہ اب یہ نہیں مان رہے، اب وہ بات کرتے ہیں دیکھیں جی ہمارا آدھے لوگ ادھر ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارا کلچر ہے. یہ تو ہمیں چھیڑنے کے لیے، یہ باتیں جو ہے فساد برپا کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ جو ہے یہ فل اینڈ فائنل انٹرنیشنلی وہ بالکل وہ اسی اصول پہ ہے، اور ہمیں جو ہے نا اس پہ آج تک اس کو حل کر لینا چاہیے تھا. اگر وہ کہیں پہ کوئی ایسی اس وقت کے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کوئی معاملہ ایسا چلنا چاہیے جس سے مفاہمت کی طرف ہم جائیں. میں اس لیے کہتا ہوں سر دیکھیے آپ کے اندر آج وہ پاکستان کے ہر جگہ پہ وہ لوگ موجود ہیں. اگر آج آپ انہیں کرتے ہیں تو دیکھیے یہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے، آپ اس کو جس کا مرضی نام دیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں. آپ یہ نفرتیں جو ہے نا اس کو کم کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ گو حکومت جو ہے نا اس پہ بالکل وہ ان کا فیصلہ اٹل ہے کہ ہم ذرا سی جیسے وہ بات کریں گے اسی طرح کا جواب ہوگا. میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کر کے اس کو پھر اوپن کرنا جی نعمان صاحب. جی دیکھیں بالکل بجا فرمایا وحید صاحب نے، بڑی تفصیلاً بات کی اس پہ. میں دیکھیں اس سارے معاملے کو اسی تناظر میں آگے لے کے جانا چاہوں گا. افغانستان کے پاس ہمیشہ انہوں نے انسرجنسی کر کے جنگیں جیتی، روس کے خلاف بھی، امریکہ کے خلاف بھی، ادروائز برطانیہ اس سے پہلے. ان کی کوئی سیٹلڈ فوج یا کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے. پاکستان ایٹم بم رکھتا ہے، آرگنائزڈ فوج ہے،
डिसिप्लिन्ड फौज है, तो क्या बंदा कहे कि ये लड़ाई कोई बैलेंस बनता है इसमें? लगता तो यही है। लेकिन अफगानिस्तान के पास जो लेवरेजेस हैं वो एक तो टीटीपी है और दूसरी है भारत। ओके, वो जो उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इसी बिना पे वो नेगोशिएटिंग, देखिए नेगोशिएशन उनसे होती है जो आपको लगता है कि एक ही पल्ले के हैं, थोड़े ऊपर नीचे है। इसका मतलब है ये जो लेवरेजेस हैं अफगानिस्तान की, टीटीपी वाले और भारत वाले, ये काफ़ी बड़े लेवरेजेस हैं। उसका हमने शख्साना देख लिया जो वाना कैडेट कॉलेज में हुआ या जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपनी नेगोशिएटिंग जो पावर है ऑन द टेबल, इसको बढ़ाने के लिए किया गया है। अच्छा एक बात है, हाँ। जो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा लिवरेज है, हाँ कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान की शाहराह है। ये ट्रेड रूट की जो बात ट्रेड रूट जो है, पाकिस्तान अगर बंद कर दे हाँ, तो ये 2 वक्त का खाना कहाँ से खाएंगे? ये तो बाय द वे उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने खुद अपने ट्रेडर्स को कहा है कि अल्टरनेट रूट ढूंढे। अच्छा मुझे ये बताइए, ये अल्टरनेट रूट जो है ये रशिया नहीं ढूंढ सका, हाँ। अल्टरनेट रूट जो है अमेरिका नहीं ढूंढ सका, तो ये जो हैं ये ढूंढ लेंगे? नहीं, बिल्कुल वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये चीज़ आ रही है, क्या वो ये एक्चुअली कर पाएंगे नहीं पाएंगे ये दूसरी डिबेट है, ठीक है। सो वो इकोनॉमिकली अफगानिस्तान हमारे पे डिपेंडेंट है, माशी तौर पे जिस तरह बात की जा रही है, उनके कुछ ताल्लुकात इधर मौजूद हैं, इधर के ताल्लुकात उधर मौजूद हैं, उन्होंने दहाइयाँ गुजारी हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, बड़े हो चुके हैं उधर, ठीक है। वो अपनी जगह चीज़ें मौजूद हैं, तो इस ताल्लुक को इतनी एब्रप्टली ख़त्म करना इतना ये आसान नहीं है। एक विजडम और हाँ। वाइज डिसीजन नहीं है। हाँ। जनाब नुमान कैसर साहब, जनाब मियाँ वहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात आलिया से हमारे नाजरीन को मुस्तफ़ीद फरमाया। Sir, thank नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।